نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، خوابوں کی تعبیروں کی سلسلے کی ایک اور ویڈیو پیش خدمت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھے، ان سے ملاقات کرے، ان سے گفتگو کرے، سلام کلام کرے، تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ جس شخص نے خواب میں آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کو علم عطا فرمائیں گے، یا اسی طرح اس کو اللہ پاک بادشاہت، حکمرانی کو، وزارت، عہدہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں آدم علیہ السلام کو ذبح کرتے دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بادشاہ وقت کے ساتھ غداری کرے گا، اپنے کسی افسر کے ساتھ غداری کرے گا، یا والدین کی نافرمانی، اساتذہ کی نافرمانی کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو کسی خاص حیت اور شکل میں دیکھا کہ کسی خاص انداز میں چل رہے ہیں، خاص انداز میں بیٹھے ہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو ولایت ملے گی، ولی بنے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو خواب میں اپنے سے ہم کلام ہوتے ہوئے دیکھا، گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا علم کے زیور سے آراستہ ہوگا، بہت زیادہ علم حاصل کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن کے کسی جال اور چال میں پھنسے گا، پھر اس سے نجات بھی پا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنے آپ کو آدم علیہ السلام بنے ہوئے دیکھا، یا آدم علیہ السلام کا ساتھی بنا ہوا دیکھا، یا آدم علیہ السلام کی صفت جیسا متصف بنے ہوئے دیکھا، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو خلافت پائے گا اگر خلافت کا اہل ہے، وگرنہ یہ بہت بڑا عالم بنے گا، اور ایسا علم اللہ اس کو پاک عطا فرمائیں گے کہ اس علم میں اس کی کوئی برابری نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا معبر بنے گا، یعنی خوابوں کی تعبیریں بیان کرے گا، کیونکہ سب سے پہلے خوابوں کی تعبیروں کا علم بھی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام خوابوں کی تعبیروں کا علم رکھتے تھے اور تعبیریں دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا حج کرے گا، یا یہ دوستوں کے ساتھ کہیں جمع ہوگا، کسی اجتماع میں اکٹھا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کی اولاد بہت زیادہ ہوگی، اس کی نسل بہت بڑھے گی، بہت چلے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ نسیان کی بیماری کا شکار ہوگا، بھلکڑ پن کا شکار ہوگا، اکثر و بیشتر بھول جانے والا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے یہ کثرت سے روئے گا، زندگی میں اس کا رونا بہت ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی دی جاتی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا سفر کرے گا، یا ایسی جگہ کی طرف سفر کرے گا جس جگہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا تھا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں آدم علیہ السلام کو اچھی حالت میں دیکھا تو اس کے حالات کے اچھے ہو جانے کی علامت و نشانی ہے، اور اگر بری حالت میں دیکھا، نقص دیکھا، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے حالات میں بھی کوئی تبدیلی، کوئی کمی، خامی، کوتاہی، اس کے پیشے میں، کاروبار میں، کوئی نوکری میں کمی پیشی آنے والی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بزرگی اور ولایت ملے گی، اور یا سلطنت، کوئی عہدہ، وزارت، افسری، کسی بھی محکمے کی سربراہی ملے گی۔ اسی طرح کسی نے آدم علیہ السلام کو تبدیلی حالت میں دیکھا کہ ان کی حالت تبدیل ہوئی ہے، ان کی رنگت تبدیل ہوئی ہے، گندمی رنگ ہونے کی بجائے کوئی اور قسم کا رنگ ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہوگا اور دوبارہ پھر پہلے مکان میں واپس بھی آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کھانے کی وجہ سے کوئی تکلیف لاحق ہو سکتی ہے، یعنی کسی کھانے کی وجہ سے کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اولاد نرینہ بہت زیادہ ہوگی، یعنی اس کے لڑکے بہت زیادہ پیدا ہوں گے، یا تو سارے لڑکے ہی ہوں گے یا لڑکیوں کی بنسبت لڑکے زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی بیمار آدمی نے خواب میں آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیماری سے شفا پائے گا۔
اسی طرح اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا بادشاہ، اس کا حاکم، رئیس، وزیر، افسر کو سربراہ، مطیع اور فرمانبردار ہوگا، اس کی بات مانے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے حسب نسب کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو چونکہ مختلف مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، ان کا کوئی حسب نسب پیچھے سے چلتا نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے اگر کوئی خواب میں آدم علیہ السلام کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ یہ ایسا آدمی ہے جو اپنا نسب نامہ بھول چکا اور اس کو پتہ نہیں میں کہاں سے آیا ہوں، میرے ماں باپ کون ہیں، میرے رشتہ دار عزیز کون ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دل میں کوئی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بادشاہ، حاکم، رئیس، وزیر، افسر، کسی بڑے سربراہ نے خواب میں آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کوئی نیا شہر، نئی بستی آباد کرے گا، نئی کالونی بنائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے سے اس کا باغ یا اس کا کوئی کھیت وغیرہ چھین لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اکثر ننگا ہو جاتا ہے اور یہ اپنے لباس کو اتار کے بالکل ننگے ہونے حالت میں اکثر زندگی گزارتا، چلتا پھرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جدا اور الگ ہو جائے گا، یا تو دور سفر کرے گا، کمانے کے لیے جائے گا، یا کسی وجہ سے جھگڑا ہو کر ان دونوں کو الگ اور جدا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا ہندوستان کا سفر کرے گا، ہندوستان جائے گا، کیونکہ آدم علیہ السلام ہندوستان کے ایک جزیرے میں اترے تھے۔ اسی طرح اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی اولاد سے تنگ آئے گا، اس کی اولاد اس کی نافرمانی کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی حالت کے اعتبار سے بلند مقام اور بلند رتبے پر پہنچے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے افسر سے، حاکم سے، رئیس سے، وزیر سے، بادشاہ سے کوئی فائدہ پہنچے، مالی فائدہ پہنچے، یا اپنے کسی بڑوں سے، بزرگوں سے علمی فائدہ حاصل کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سرکاری ملازم یا کسی بھی ادارے کا ملازم، کوئی بھی جو ہے وہ ایسا آدمی جو کہیں جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اگر خواب میں آدم علیہ السلام کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ، خواب دیکھنے والے کے ساتھ، اس کے حاکم، رئیس، وزیر، افسر، اس کے سربراہ کا رویہ تبدیل ہو جائے، اس کے ساتھ کرخت ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام نے اطاعت نہیں کی، بات نہیں مانی، یا اس نے آدم علیہ السلام کا یہ قصہ پڑھا کہ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ نافرمانی کی، یعنی ان سے لغزش ہوئی، خطا ہوئی ہلکی سی، تو یہ اگر وہ قصہ پڑھ رہا ہے آدم علیہ السلام کا، یہ بات اس کو سنائی جا رہی ہے، یا اس طرح درس میں وہ کہیں شامل ہے اور وہ یہ بات سن رہا ہے، پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا بھی نافرمانی کر سکتا ہے، بدبختی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا علم سیکھے گا، یعنی طالب علم بنے گا، یا اگر طالب علم خواب کے اندر آدم علیہ السلام کو دیکھے تو اس طالب علم کے اچھی راہ پر ہونے کی، علم حاصل کر جانے کی، علم میں کمال اور کامل ہونے کی علامت و نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کھردرا لباس پہنے گا، یا اس نے کھردرا لباس پہن رکھا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا ایسے شخص کے ساتھ تعلق بنائے گا جو معالج، حکیم اور ڈاکٹر ہوگا، یا اس کے علاوہ کسی ایسے شخص کے ساتھ تعلق بنائے گا جو زہر بنانے والا کام کرے گا، زہر سازی کا کام کرے گا، یا اسی طرح ایسے شخص کا تعلق بنے گا جو جنات کو حاضر کرنے والا ہوگا، ان کی زبان بولنے والا ہوگا، ان کو دیکھنے والا اور ان کو تابع کرنے والا ہوگا۔